बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے اوراق تازہ، اور آج میں حاضر ہوا ہوں جناب جلیل علی صاحب کی خدمت میں ان کی تازہ کتاب آگے ہمارا خابیہ ہے پر بات کرنے کے لیے۔ یہ ان کا مجموعہ غزل ہے جو پچھلے 3-4 سال کی جو غزلیں ہیں ان کے انتخاب پر مشتمل ہے، اور علی صاحب کے مجموعی سفر میں یہ ایک آگے کی بات ہے، اور آج اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، بہت محبت، اور جس عمر میں آپ ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ سر بہت مبارکباد، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جس عمر میں ہیں، جس میں غالب نے کہا تھا کہ ہو گئے مزمحل گواہ غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں، آپ اس عمر میں نہ صرف لکھ رہے ہیں بلکہ ایک ایسے تخلیقی تسلسل میں ہیں جو آپ کے تخلیقی سفر کا اگلا قدم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی ایک مثال ہمیں آگے ہمارا خابیہ ہے کے حوالے سے سامنے آتی ہے۔ بہت مبارکباد۔ اپنے دوستوں کے لیے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھیے۔ تو بات وہیں سے بات اس پہ ہم جو کرتے ہیں سر وہ یہ ہے کہ اب تک کا جو آپ کا تخلیقی سفر ہے جو شروع ہوتا ہے خواب دریچہ سے اور شوق ستارہ سے آگے آتا ہوا عرض ہنر سے آگے، اور اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں ہمارے سامنے آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کن کن اعتباروں سے آپ کے پہلے سفر سے اگلی منزل یا اگلا قدم کہا جا سکتا ہے؟ اسلوب کا کوئی ایسا زاویہ آپ نے دریافت کیا ہو، فکر کے کسی نئے منطقے میں داخل ہوئے ہوں، سوالات کا کوئی ایسا سلسلہ سامنے آیا ہو، تو ان حوالوں سے ذرا ہمیں بتائیے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اچھا، سارا احاطہ تو بندہ خود بھی نہیں کر سکتا، بڑا پراسرار یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میں فیل یہ کرتا ہوں کہ جب میں نے کوئی نئی کتاب کی ترتیب دیتا ہوں نا، تو ایکچولی میرے جو تخلیقی اور جسے آپ کہیں کہ جمالیاتی ویژن میں کچھ نہ کچھ فرق پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کی یعنی اس سے پہلے والے مجموعے کی آخری چیزوں میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آگے یہ قدرتی بات ہے، آگے جو اس کی شکل بنتی ہے پھر اس کے لیے ایک پوری کتاب آ جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ تو 3 سال کی شاعری کا ہے، اور اس میں نے فرق تو ایک سب سے بڑا میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں نے خواب دریچہ لکھ رہا تھا تو وہ تو ظاہر ایک بہت ارلی ایج کا جو تجسس ہوتا ہے اور ایک تازگی ہوتی ہے، اور بالکل ایک نئی اینٹیٹی کے اعتبار سے آپ سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک نئے امکان جو ہوتا ہے وہ آپ کو خود بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس وقت یہ تھا کہ لفظوں پر دسترس نہیں تھی، ویکیبلری تھوڑی تھی، اور ایک غزل جو ہے وہ کہتے کہتے مہینہ لگ جاتا تھا، 15 دن لگ جاتے تھے۔ تو اب میں نے محسوس کیا پھر آہستہ آہستہ کہ اب میری رفتار بہت بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بہت کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو یہ ہوتا ہے نا میں نے غزل بنانی ہے، جی ہر زمانے میں، اب یہ مجھے کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نجیب احمد نے احمد نظیم قاسمی صاحب سے پوچھا کہ مجھے آپ کوئی مشورہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی اس ایج میں ہو کہ تم چاہے خیال جو ہے وہ خراب ہو جائے، تم نے فنی جو ہے کمی اس پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو اسلوب ہے یا اس کی زبان ہے جی اس کو پختہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد جب تمہارا یہ کام ہو جائے گا نا، اس کے بعد خیال کوئی ناول اگر آ گیا ہے نا پھر اس کو نہیں جانے دینا، چاہے یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی ریسیور آپ کا جب پہلے سے پالشڈ ہے، تو اس کا مطلب خیال جب آئے گا تو وہ اچھے پیکر میں چلے گا۔ اس بات پر وہ غالب کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ ہے تہاں کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دستے امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اس نے پا پایا کی وجہ سے اسے نکال دیا، تو بعد میں تاریخ نے یہ بتایا، ہمیں ادبی تاریخ نے، کہ یہ صرف غالب کے بڑے شعروں میں شامل نہیں، اردو کے بڑے شعروں میں شامل ہے، بلکہ دنیا کے بڑے شعروں میں شامل، ایسے ہی۔ تو یہ فنی معاملے پر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ہوا کہ اب یہ لگتا ہے کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، رفتار میری بہت ہو گئی ہے اس اعتبار سے، اور خاص طور پر میرے جو سوالات ہیں ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری
آئیڈیالوجیکل بندہ تو میں شروع دن سے جی تھا، ایسے اور اپنی آئیڈیالوجی کو ریفائن کرنے کی کوششیں کرتا رہا. سر یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس طرح کی ڈسلوئنمنٹ کبھی نہیں ہوئی کہ مجھے ایک آئیڈیالوجی کو مکمل چھوڑ کے کوئی نئی آئیڈیالوجی اختیار اپنانے کرنی کی پڑے ضرورت پڑے. ایسے. ہاں اس میں امپروومنٹ ہاں جی ضرور ہوتی رہی ریفائنمنٹ ہوتی ہے ہے، خیال اس میں نئی ڈائمینشن جو ہے میرے سامنے آتی رہی، اور یہ اللہ کی فیور ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں اگر کسی کو ایسے دے دیتا ہے اس کے جو اہم پہلو ہیں اس کی شاعری کے اور تخلیقی واردات کے، جن میں گروتھ کے چانسز موجود ہوں. ایسے ہی اب دیکھیں نا، بہت سارے منیر نیازی کا حیرت کا مسئلہ تھا زیادہ، ٹھیک ہے نا، جیسے تجربہ اور خوف کا کرتا تھا، تو شاید وہ حیرت اور خوف کی مزید امکانات کوئی نہیں ہو گئے، ایگزاسٹ ہو گئے. جی اب میرے، آپ کو پتہ ہے میرے جو معاملات ہیں وہ سارے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. جی جی تو ان میں مثلا وجود میرا ایک پرابلم ہے، وجودی پرابلم. میں نے ابھی، ہم نے اس سے پہلے جو مذاکرہ کیا تھا اس پر عمل خیر کو ہم نے انسانی وجودی سچائی کی بنیاد پر کیا تھا، کسی مذہبی سچائی کی بنیاد پر نہیں کیا. ایسے ٹھیک ہے، تو وہ میرا مسئلہ بنیادی انسانی ہے. اس کے بعد بندہ ایسوسیٹ کرتا ہے کسی بڑی آئیڈیالوجی کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ کرے گا جہاں سے انسپریشن آ رہی ہے، جس کے ساتھ ہاں اس کے زیادہ ملتے ہیں اور ٹیلی کرتی ہیں چیزیں. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اعتماد بڑا ہے سر، اور یہ ایسا لامتناہی سا سلسلہ ہے، کیونکہ وہ کہا تھا نا اپنا حالی نے کہ نیا ہے لیجئے جب نام اس کا، بہت وسعت ہے میری داستان میں. تو سچائی جو ہے وہ انفینٹ ہے. ہمارا شعور جو ہے اور ہماری دریافت جو ہے اس کا دائرہ کچھ بہتر ہوتا جاتا ہے، لیکن جتنا اس کا دائرہ بہتر ہوتا جاتا ہے اتنا انڈسکورڈ ورلڈ کا اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلے ہم تھوڑا جانتے تھے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید تھوڑی سی باقی دنیا ہے جو انڈسکورڈ ہے. جب ہم زیادہ جاننے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو کہیں زیادہ ہے جو انڈسکورڈ ہماری ڈسکوری سے. تو اس چیز نے جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے وہ جو ہے نا پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، ہر لحظہ ہے مومن کے نئی شان نئی آن. تو کوئی مجھے نئی، میں نے عرض کیا کہ میری ہر غزل جو ہے نا، وہ چاہے چھوٹا چاہے بڑا چاہے زیادہ کیا اسے کہتے ہیں ورتھ والی کوئی چیز، لیکن وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گی کہ کوئی تھوڑی سی نئی بات پیدا ہوئی ہے، کوئی نیا سوال پیدا ہوا ہے، کوئی نئی ڈائمینشن سے کوئی چیز جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے میرے اندر، وہ کوئی انکشاف ایسا ہوا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ کرے گی میری. ایسی آپ نے ابھی بات کی بہت اچھی جو نجیب صاحب سے کی قاسمی صاحب نے، کہ ایک وقت ایسا آ جانا چاہیے کہ جب آپ اپنا جو بنیادی شعری جو فن ہے اس کو کیپچر کر چکے ہوں، تو اس کے بعد آپ کی توجہ خیال پر چلی جانی چاہیے، خواہ اس میں فنی طور پر کچھ معاملات جو ہیں وہ ہو بھی جائیں. اقبال کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعد کی کتابیں ہیں، مطلب جو ضرب کلیم ہے یا بعد کا جو کلام ہے، اس میں فنی اعتبار سے تھوڑی سی ڈائریکٹنس زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ سوال جو ہیں وہ بڑے ہیں. بالکل صحیح آپ کی بات. اور اقبال یہ سب سمجھتا ہے میرے خیال میں تخلیقی سطح پر کہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ شعر کا جو معاملہ ہے، بلکہ جو بات ہے، جب بنیادی ہنر آپ کو آ گیا ہے تو اب آپ کو بات کرنی چاہیے. تو آپ یعنی اس مرحلے پر سمجھیں کہ میرے اندر ابھی یہ چیز نہیں پیدا ہوئی، یہ نہیں ہوا میں کہ میں کمپرومائز آرٹ پر کروں. جی میں وہی سوال اصل میں کرنے لگا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پر کمپرومائز تو اسے آپ نہ کہیں، لیکن جو بعض اوقات شروع میں ہم جن چیزوں کو بہت عام سمجھ رہے ہوتے ہیں زبان کے حوالے سے یا زبان کے برتاؤ کے حوالے سے، بعد میں ہم سمجھتے کہ یہ اتنی سینسٹیو بات نہیں تھی. بڑا اچھی آپ نے بولا، لیکن مجھے فوراً ایک بات یہ سوجی ہے کہ میں اس کی کمپنسیشن اور طرح سے کرتا ہوں. جی میں لفظ کوائن کرتا ہوں. جی ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل وہ کلاسیکیت تو یہ ہوتی ہے نا ایک بندہ ٹکے طریقے سے، بالکل مانوسیت نہیں رہتی اس میں ایک. ہاں تو میں یہ اس کا میں مزہ لے لیتا ہوں، یعنی اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اپنے کسی اس خیال کے لیے قائم کرنا جب پڑتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے لوگ اسے قبول نہ کریں. جی ان کے نزدیک وہ کھردرا پن ہو، ایسے ہی ان کے نزدیک جو ہے وہ پوئٹیفیکیشن میں کوئی کمی آ جائے. میں یہی گزارش مجھے وہ میری جمالیات کا حصہ معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی یعنی یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کسی کمپرومائز کیا ہے، بلکہ وہ ایک اگلا قدم ہے. مجھے یوں لگتا ہے جس کے مانوس ہونے میں وقت لگے، کریٹیولی زبان میں اختراع میں اضافہ کر رہا ہوں. ممکن ہے اس کے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگے، ہاں، لیکن ممکن ہے نہ بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہوتا ساری چیزیں وہ ہو جائیں. ایسی تو اگر میں گزارش کروں کہ اس میں سے ایک غزل اگر آپ ہمیں سنا دیں پڑھ کے. یہ غزل ہے جی.
کچھ اس طرح سے وہ بار ضمیر اتارتا ہے، کچھ اس طرح سے، کچھ اس طرح سے وہ بار ضمیر اتارتا ہے، خیال خیر پہ طنزوں کے تیر اتارتا ہے۔ اچھا، واہ واہ، خیال خیر پہ طنزوں کے تیر اتارتا ہے، کچھ اس طرح سے وہ بار ضمیر اتارتا ہے، خیال خیر خیال خیر پہ طنزوں کے تیر اتارتا ہے۔ شکست ربط کو بھی وقت چاہیے کچھ تو، کیا بات، شکست ربط کو بھی وقت چاہیے کچھ تو، مگر وہ ایک سخن میں اخیر اتارتا ہے۔ اچھا، واہ واہ، شکست ربط کو بھی وقت چاہیے کچھ تو، مگر وہ ایک سخن میں، مگر وہ ایک سخن میں اخیر اتارتا ہے۔ جواں انا تجھے ضد چھوڑنے نہیں دیتی، کیا بات ہے، جواں انا تجھے ضد چھوڑنے نہیں دیتی، چل اس بلا کو بھی پہلے یہ پیر اتارتا ہے۔ اچھا، واہ واہ واہ، جواں انا تجھے ضد چھوڑنے نہیں دیتی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، چل اس بلا کو بھی پہلے یہ پیر اتارتا ہے۔ جب ایک اوج پہ آ جائے جوہر تہذیب، واہ واہ واہ، جب ایک اوج پہ آ جائے جوہر تہذیب، تو وقت خود دل وارث پہ ہیر اتارتا ہے۔ اچھا، واہ واہ واہ، جب ایک اوج پہ آ جائے جوہر تہذیب، کیسی علامتیں آئیں، تو وقت خود دل وارث پہ ہیر اتارتا ہے۔ بلند اتنا ہی رکھتا ہے پرچم غیرت، بلند اتنا ہی رکھتا ہے پرچم غیرت، غرور خاک میں جتنا فقیر اتارتا ہے۔ اچھا اچھا، بلند اتنا ہی رکھتا ہے پرچم غیرت، غرور خاک میں جتنا فقیر اتارتا ہے۔ کبھی کبھی سرے کرتاس خود بنے مصرع، کبھی کبھی، کبھی کبھی سرے کرتاس خود بنے مصرع، قلم تو لہر میں بس ایک لکیر اتارتا۔ کبھی کبھی سرے کرتاس خود بنے مصرع، قلم تو لہر میں بس ایک لکیر اتارتا ہے۔ تراش سطر فراز و ظفر بھی خوب مگر، تراش سطر فراز و ظفر بھی خوب مگر، وہ حیرتیں جو لہو میں منیر اتارتا۔ تراش سطر فراز و ظفر بھی خوب مگر، وہ حیرتیں جو لہو میں منیر اتارتا ہے۔ خرد کی دھوپ دھلا گفتائے اسد لیکن، خرد کی دھوپ دھلا، خرد کی دھوپ دھلا گفتائے اسد لیکن، وہ چاندنی کے جو لفظوں میں میر اتارتا ہے۔ کیا بات ہے، بڑی محبت جی۔ خرد کی دھوپ دھلا گفتائے اسد لیکن، کیا بات، وہ چاندنی کے جو لفظوں میں میر اتارتا ہے۔ وفور شوق سے کھلتے نہیں ہیں لابالی، وفور شوق سے کھلتے نہیں ہیں لابالی، کنارے چشم دل اپنے سفیر اتارتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شعر ہے۔ وفور شوق سے کھلتے نہیں ہیں لابالی، سفیر اتارتا، بڑی محبت۔ وفور شوق سے کھلتے نہیں ہیں لابالی، کنارے چشم دل اپنے سفیر اتارتا ہے۔ کیا بات، کچھ اس طرح سے وہ بار ضمیر اتارتا ہے، خیال خیر پہ طنزوں کے تیر اتارتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ یہ جو میر اور منیر کے ساتھ آپ کا انسلاک ہے، اس کی وجہ قافیہ ہے یا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو فکری، میرا خیال ہے کہ میری جو احساس جمال ہے نا، جی جی، ان کا تعلق ہے میر سے، یعنی اس سے زیادہ ہے منیر نیازی سے، اور میر تو کلاسیکل سے تو لینا ہی ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے، میں غالب کی نسبت زیادہ، یعنی جہاں تک میر کا یہ تعلق ہے نا، ہم نے شاید کسی گفتگو میں بھی یہ بات کی کہ وہ فکر کو احساس بناتا ہے، ایسے جو شاعرانہ عمل ہے، یہ تو اس سے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں ابھی تک۔ ایسے ہی ہے۔ یہ فرمائیے سر، بہت مہربانی، آپ نے بہت اچھی غزل اس میں سے چن کے ہمیں سنائی
آپ کے خیال میں یہ ایک زاویہ تو یہ ہے آپ کے اپنے جو فنی اور فکری سفر ہے شاعری کا، اس کے تناظر میں ہم نے اس کتاب کو دیکھا. دوسرا وہ بھی ہے جو غزل کا ایک روایت ہے اور جو ہماری معاصر غزل کا ایک سفر ہے، وہ بھی قاری کے طور پر بھی، ناقد کے طور پر بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ کے اپنے نقطہ نظر سے آپ کی یہ کتاب کی، اس کتاب کی شاعری موجودہ غزل کے کس حصے کو ایڈریس کرتی ہے؟ اسلوب کے اعتبار سے یا فکر کے اعتبار سے؟ یعنی عام طور پر غزل میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کون سا گیپ ہے جس کو یہ فل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کچھ اس حوالے سے اگر میں عرض کرتا ہوں. جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہیومن کمٹمنٹ ہے نا، اس کو ذرا اور پھیلا لیں کہ پوری ایک کائنات میں ایک وجود ہے ہم، تو پوری کائنات کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے. تو اس میں جو اب کا ایک تشخص بنتا ہے کہ پتہ چلے کہ جو اپنا عابد سیال ہے وہ کہاں کھڑا ہے کائنات میں، اور کیسے کائنات کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، یا کائنات اس کے ساتھ کیسے ہم کلام ہوتی ہے. تو یہ جو ہے غائب ہے غزل سے. ٹھیک ہے. تو معاشرتی سطح پر تو کمٹمنٹ غائب ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو خطابت کا لہجہ ہے نا، جو مشاعرے جس کو جنم دیتے ہیں، اور جس میں آپ کی انا جو ہے اس کو ذرا غالب لا کے دکھاتے ہیں، اور پھر لب و لہجہ اس کا، تو وہ زیادہ بلند آہنگی بھی ہے، بلند آہنگی بھی ہے اس میں، وہ زیادہ چل رہا ہے. اچھا، ایک جو تھوڑی سی آرٹسٹری کرنے والے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں تمثال تک. وہ تمثال جو ہے ان کو ڈیفرنٹ سی نظر آئے، تازہ کاری سی، تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ذمہ داری ہے، میں مختلف اس طرح سے ہوں کہ یہ میں آپ کو آفتاب اقبال شمیم کے لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ غزل کے اندر ایک مربوط فکر رکھنے والا بندہ جو ہے، شعر اور شعور کی آمیزش کے ساتھ، وہ تو اس حوالے سے میں وہ جملہ نہیں کہتا جو انہوں نے مجھے خاص طور پر کہا، اپنے منہ سے اچھا نہیں لگتا. نہیں، لیکن ظاہر ہے آپ جب کوٹ کر رہے ہیں، اشارہ کیا انہوں نے ان کو، تو یہ انہی کا جملہ ہے. انہوں نے مطلب یہ بات، وہ اب موجود نہیں ہے، تو آپ پورا جملہ ہمیں فرمائیے. پورا جملہ یہی تھا کہ کوئی اور مجھے نظر نہیں آتا جو غزل میں اس مربوط طریقے سے اپنا ویژن لا رہا. دیکھیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ایک اہم معاصر نے، جو خود بھی بہت اچھی غزل لکھنے والے تھے، بہت اچھی نظم لکھنے والے تھے، انہوں نے فنی اور فکری دونوں حوالوں سے آپ کے بارے میں ایک بات کی ہے. تو نہ صرف ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے جو ڈائمنشنز ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تیسرے میرے مجموعے پر نا انہوں نے عرض ہنر سے آگے پر جو مضمون لکھا تھا، دو باتیں انہوں نے کی تھی. ایک تو یہ کہا تھا کہ غزل کے اندر کوئی مربوط فکر والا بندہ مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جتنا استعمار مخالف جلیل علی نے لکھا ہے ان برسوں میں، مجھے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا مجھے دوسرا بندہ دکھائی نہیں دیتا اس کتاب میں میری نظمیں دیکھ کے اور غزلیں دیکھ کے. یہ فرمائیے کہ اس کتاب میں جو تعداد ہے غزلوں کی، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی سابقہ کتابوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اس کی کیا، ایک تو وفور ہے ظاہر ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ مطلب شاید پہلے آپ انتخاب کرتے رہے، یا پہلے تھا ہی اتنا، یا اس میں آپ نے انتخاب کی ضرورت محسوس نہ کی ہو؟ انتخاب جسے کہتے ہیں نا، وہ میں نے کڑا انتخاب اپنے پہلے مجموعے میں کیا تھا. اس کے بعد تو میں یعنی بہت کم مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی ہیں چیزیں، اس لیے کہ اس سے تھوڑی سی پختگی آ گئی. تو پھر تو یعنی یہ ہو گیا کہ غزل میں اگر شعر میں نے 11 کہہ دیے تو کوئی 1-2 نکال دیے. یہ تو ہوا، لیکن اس طرح کا انتخاب بہت کم ہوا ہے کہ میں نے کوئی غزلیں بہت ساری نکال دی ہوں. شاید ہی کوئی 2-4 ہوں جو میں نکال دی. اچھا، تو اس میں تو بالکل بھی نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لکھا بھی آپ نے بہت زیادہ ہے ان دنوں میں. اس میں تو میرا خیال 2% بھی نہیں ہوگا جو میں نے نکالا ہو. اچھا، تو آخری بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ لے کر چلے، پہلی کتاب سے پھر دوسری کتاب سے آگے آتے آتے کچھ حصوں کو آپ نے چھوڑ دیا، کچھ کو کم توجہ دی، کچھ کو زیادہ دی. تو کون سی ایسی چیز ہے اسلوب کے اعتبار سے؟ فکر تو ظاہر ہے آپ نے جیسے فرمایا وہ چل رہا ہے، ایک رو ہے اس کی جو آگے تک. اسلوب کے اعتبار سے کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ کے پڑھنے والے یہ دیکھیں گے کہ پہلی کتاب سے لے کے اب تک اس کو آپ نے اپنے مجموعی اسلوب کے ایک لازمی عنصر کے طور پر ساتھ رکھا ہوا ہے؟
میرا خیال ہے وہ زبان کے نئے امکانات جو ہیں، میں نے اس کی طرف میں نے کافی توجہ دی ہے، اور وہ میرا کنٹینٹ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے لیے قائم کروں. ایک درمیان میں آ کے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی طرف توجہ آپ نے کم کی، لیکن پھر آپ نے اب دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی ہے آپ کو اس ٹول کی زیادہ، اور آپ نے تواتر کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے، اور یہ بالکل میری ضرورت کی پیداوار ہے. ایسے ہی. تو میں بہت شکر گزار ہوں سر، آپ نے وقت عنایت فرمایا. بار دیگر اس تازہ کتاب کی اشاعت پر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. ہمیں بھی مبارک، ایک اچھا غزل کا مجموعہ ہمارے سامنے آیا. ایک بلکہ اس کے ٹائٹل کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آپ کی جو پچھلی کتاب ہے نظم کی، اس کا عنوان قلبیہ تھا. کتاب نظموں والی جو کتاب ہے اس کا، اور اس میں آپ نے خوابیہ لکھا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک جیسے لفظوں کو بنانے کی، لفظ بنانے کی، یہ بھی اس میں آتا ہے. اور یہ اب آپ کا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. اس سے پہلے بھی کچھ اور دوستوں کی کتابیں بھی ہیں، یعنی یہ بھی ایک لفظوں کی کوائنیج کا ایک نیا جو ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ ملنے کی ایک کوشش. اب دیکھیں یہ میرے پہلے مجموعے کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے. جی جی خواب دریچہ تھا، اس کو میں نے خوابیہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کا، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور اہم باتیں اپنی کتاب کے حوالے سے، اپنے اسلوب کے حوالے سے، اور اپنا جو فکری سفر ہے اس کو ساتھ ملا کر اس کتاب کو پڑھنے کا ایک ایسا زاویہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس سے ہم اس کتاب کے جو کنٹینٹ ہے اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. بہت شکریہ. بہت محبت.